وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم دے چکے تھے حضرت داؤد و سلیمان کو علم، نبوت کا علم، خلافت کا علم۔ وقال، دونوں فرماتے تھے الحمدللہ الذی فضلنا، حمد اللہ کے لیے ہے جس نے برتری دی ہم کو، علی کثیر من عبادی المؤمنین، بتیرے مسلمان بندوں پر۔ وورث سلیمان داؤد، وارث ہوئے سلیمان داؤد علیہ السلام کے۔ وقال یا ایھا الناس، فرمائے لوگوں، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی پرندوں کی بولی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ ضمیرین حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ تو نبی ہیں، تعلم کل شیء، بہت کچھ جانتے ہیں، تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کی بات جانتے ہیں۔ یہ ہے علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں والی منطق دی گئی۔ جب پرندوں کی منطق پر شکر ہے تو انسانوں کی منطق کا کیا کہنا ہے؟ منطق کنورسیشن، مکالمہ، گفتگو، خبریں کرے۔ منطق کو منطق اس لیے کہتے ہیں کہ آلۃ قانونیۃ تعصر مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، قوت گویائی حاصل ہوتی ہے۔ اے لوگوں، ہمیں سکھائی گئی پرندوں والی بولی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم ہر چیز دی گئی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ واضح فضل ہے۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام وزیروں کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک چڑا چھڑی کو راضی کر رہا تھا، اوپر نیچے ہو رہا تھا، تو سلیمان علیہ السلام بے اختیار ہنس پڑے۔ پوچھا گیا تو فرمایا یہ چھڑا چڑیا کو کہتا ہے میرے ساتھ شادی کرو، میں بیت المقدس کے سفید مینار میں تیرے لیے گوشت بنا دوں گا، حالانکہ وہ مینار میں نے بنایا، اس میں سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ولیکن کل ناکح کاذب، نکاح کرنے والے جھوٹ بولتے۔ وحشر لسلیمان جنود، جمع ہوئے سلیمان کے لشکر، من الجن جنات میں سے، والانس انسانوں میں سے، والطیر پرندوں میں سے، فہم یوزعون، پس یہ علیحدہ علیحدہ کھڑے کر دیے گئے۔ سلیمان علیہ السلام جب سفر پر روانہ ہوتے تو تینوں فورس تیار ہو جاتے۔ فورسز تین ہیں، چار نہیں۔ ایک جنات، یہ ہیں نیوی والے، کیونکہ وہ من الشیاطین من یغوصون لہ، سمندر میں غوطے لگا کے موتیاں نکالتے تھے۔ اور انسان، یہ ہے آرمی والے، یہ آرمی والے، حکومت ان کی ہوگی ہمیشہ۔ اور وہ طیر، یہ ہے پی ایف والے، ایئر فورس والے، یہ ہوائی اقدامات یہ کریں گے۔ عجیب بات ہے کہ سلیمان کے تین فورسز قرآن نے ذکر کیے اور آج تک چوتھی کوئی نہیں بن سکی، وہی تین چل گئی۔ پوری دنیا میں تین افواج ہوتی ہیں۔ فہم یوزعون، بس وہ علیحدہ علیحدہ کھڑے کیے گئے۔ حتی اذا طول وادی النمل، یہاں تک کہ جب یہ آنے لگے چونٹیوں کے بل پر، قالت نملۃ، کہنے لگی ایک چونٹی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں گھس جاؤ اپنے بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، رون نہ لے تم کو سلیمان و لشکر اس کے، وہم لا یشعرون، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چونٹی کا ایمان ہے کہ پیغمبر سلیمان لا یشعرون، عالم الغیب نہیں ہے، وہ بھی احمد رضا خان سے زیادہ عقل رکھتی، مولانا نعیم الدین امجد علی سے، نورانی اور اکاڑویوں سے زیادہ فہم تھا۔ یہ لوگ تو ایک چونٹی کے برابر عقل نہیں رکھتے۔ یہاں تک یہ آ گئے چونٹیوں کے بل پر، کہنے لگے چونٹی کے لیے سردار تھی، اور تانیث کے لیے ہے۔ ابن جنی نے خصائص میں لکھا ہے ابو حنیفہ حق پر ہے، عربیت ان کے حق میں۔ جار اللہ نے کہا ہے ابو حنیفہ نے صحیح جواب دیا قتادہ کو۔ اور لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ سمجھدار نہیں ہیں۔ سہیلی نے کہا ہے اس چونٹی کا نام تھا خرمیہ، خرمیہ۔ اے چونٹیوں گھس جاؤ اپنے بلوں میں، رون نہ لے سلیمان اس کے لشکر، جبکہ ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ فتبسم، مسکرا پڑے سلیمان، ضاحکا من قولها، ضاحکا من قولها، ہنستے ہوئے بات پر، یعنی موقع تو ہنسنے کا تھا لیکن حضرت مسکرائے۔ والانبیاء یتبسمون، انبیاء علیہ السلام تبسم کرتے تھے۔ تبسم اس کو کہتے ہیں کہ چہرے سے خوشی ظاہر ہو جائے، نماز میں جائز ہے اولا نہیں ہے۔ اور ذہن اس کو کہتے ہیں کہ دان نظر آ جائے، مفسد الصلاۃ ہے لیکن وضو برقرار ہوگا۔ اور تیسرا کہا ہے کہ آواز پیدا ہو جائے،
مفسد الصلاة والوضوء جميعا اذا كان لرجل عاقل بالغ ذات صلاة ركوع وسجود.